ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے خیبر پختونخوا کی، جہاں پہ علی مین گنڈاپور نے وہ کام کر دیا کہ جو بڑے بڑے یعنی کہ وفاقی حکومت نہیں کر سکی، اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی۔ انہوں نے ایک جو سیاسی انتشار، بے چینی، اضطراب کی جو کیفیت پائی جا رہی تھی، اس میں کچھ قرار کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ علی مین گنڈاپور جو آج سے خیبر میں 3 روزہ جرگہ ہونے جا رہا ہے، اس کی میزبانی بھی اب وہ خود کر رہے ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین اور علی مین گنڈاپور نے ایک بڑا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کس طرح اور کیسے بلاک کیے جائیں گے۔ تو بہرحال بات وہی ہے علی مین گنڈاپور کی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جن کا عجیب ڈیوبیس سا کریکٹر ابھی تک دکھائی دے رہا تھا، لیکن انہوں نے جو قیام امن کے سلسلے میں جو قدم بڑھایا ہے، وہ کوئی اس طرح سے قدم نہیں بڑھا سکا، اور انہوں نے ایک بہترین قدم اٹھاتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جمع کیا، وفاق کی علامتوں کو بھی بلا لیا، گورنر جو فیصل کریم کنڈی، دونوں کا جو انتہائی یعنی کہ لڑائی چل رہی تھی اول روز سے ہی، ان دونوں کے درمیان بیان بازی کی، یعنی ایک دوسرے مورچے سنبھالے ہوئے تھے، اور ایون یہاں تک کہہ دیا تھا علی مین گنڈاپور نے کہ جو گورنر ہاؤس ہے اس کے جو اخراجات ہیں وہ صوبے سے چل رہے ہیں، وہ اس کی بھی جو ترسیل ہے، جو سپلائی لائن ہے، وہ بھی منقطع کر دیں گے تو تم جی بھی نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال قیام امن کے لیے انہوں نے بھی ایک کال کے اوپر فوری لبیک کہا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس آئے، محسن نقوی پہنچے، وزیر داخلہ ہیں جو وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کی علامت ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ وہاں پہنچے، مذاکرات ہوئے، اور اس کے بعد جو اختیارات تفویض کیے گئے، جو علی مین گنڈاپور کو سونپے گئے، انہوں نے وہ کر دکھایا۔ جو کام جو آپریشنز کئی نہیں کام کر سکے تھے، اور جو فائرنگ ہوئی تھی 2 روز پہلے جس میں 4 جانیں گئیں، کئی زخمی ہوئے، پولیس والے بھی زخمی ہیں، اور اس سے حالات مزید بگڑے، اور لیکن علی مین گنڈاپور نے اس کو سنبھالا، سہارا دیا، اور جو بے چینی، بدامنی کی جو کیفیت تھی اس کو روک لیا گیا فی الوقت کچھ عرصے کے لیے۔ اور آج سے جو یہ جرگہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو منظور پشتین اور حکومتی وقت یعنی کے پی کا اور جو اپوزیشن جماعتیں ان کے درمیان جمروت میں رات گئے تک مذاکرات ہوئے ہیں، جو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پائے ہیں، اور اس کے اندر اپوزیشن جماعت کی بھی رہنما تھے، پولیٹیکل بھی پارٹیاں تھیں، اور اس جو منظور پشتین نے ان کے ساتھ بھی کئی رہنما موجود تھے، اور پھر دونوں رہنماؤں نے 1-on-1 بات چیت بھی کی، جو لازمی سی بات ہے گلے شکوے کیے ہوں گے، اور پھر کچھ یقین دہانیاں بھی دونوں سائڈ سے کرائی گئی ہوں گی، کیونکہ علی مین گنڈاپور نے فاق کہہ دیا، ان کو شورٹی دی ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں، وہ میزبان ہوں گے اس جرگے کے، یہاں پہ کوئی ملک دشمن، ریاست دشمن اور اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی، نہ ہی پاکستان مخالف نعرے لگائے جائیں گے، جیسا کہ کچھ چند روز پہلے جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی، جس میں جو نعرے لگائے گئے تھے وہ اس کا دہرانا مناسب نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر دونوں رہنماؤں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے، اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا چکا ہے، اور آج سے جلسہ ہو رہا 3 روز کا، وہ خود وہاں ہوں گے، اور ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی جس میں تصادم کی راستہ نکل رہا ہو۔ اس میں ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جو اعداد شمار جمع کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کو پورے خیبر پختونخوا کے قومی جرگے کا نام دیا گیا ہے، اور 3 روزہ ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد متوقع ہے، کیونکہ اسی کمپین کوئی 1.5-2 ماہ سے چل رہی تھی، اور اس کا جوک در جوک لوگ وہاں پہنچیں گے، کیونکہ 12 ماہ میزریز ہیں وہاں پہ، جو کتنے آپریشن 13-14 آپریشن ہو چکے ہیں، اس کے بعد جو لوگوں کا انخلا ہوا تھا، جو اندرونی طور پہ جو ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں منتقل ہوئے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ابھی تک بحالی آبادکاری کا کام نہیں ہوا ہے، جو لوگوں کی مارکیٹیں، گھر تباہ و برباد ہوئے تھے، ان کو اس کا جو ہرجانہ تھا، جو اس کے آلٹرنیٹ دیا جانا تھا، وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوا۔ یہ پشتون تحفظ موومنٹ کا یہ سب سے بڑا ایک نعرہ ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر جو آپریشن ہوئے ہیں، اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں اعداد و شمار جو اطلاعات ہیں، اس میں اعداد و شمار جمع کیے جائیں گے، اب تک کے جتنے آپریشن خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، اس میں کتنی بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا کے عوام کا قتل عام ہوا ہے،
جو مارے گئے ہیں وہ اعداد شمار وہ منظر عام پہ لائے جائیں گے، جس کی وجہ سے جو صورتحال وہاں پہ خراب ہو رہی ہے، یہ بڑی ایک یہ صبر آزما اور برداشت کرنے والی بات ہوگی جو سننے میں آ رہا ہے۔ جو اعداد شمار ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی میں کوئی 80,000 سے زیادہ جانیں گئی ہیں، سیکیورٹی اداروں کی بھی، عام شہریوں کو بھی، لیکن یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور جو لوگ ایک دوسرے علاقوں میں گئے ہیں اپنے گھروں کو واپس نہیں آئے، وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ یہ اعداد و شمار وہ واپس آئیں گے۔ پھر منظور پشتین کا جو کہنا ہے، جو انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بولا کہ ہم جو ریاست دشمن پالیسیاں ہیں، جو اس کے جو مخالف لوگ ہیں، ہم بھی ان کے مخالف ہیں، ہم کبھی ایسا نعرہ نہیں لگائیں گے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پختون عوام کا جو خون بہا ہے اس سے ہم ہاتھ پیچھے نہیں کریں گے، اس کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک جو پشتون کو مارا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ ایسے لوگوں کو تو فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے جنہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کو دہشت گردی کی ٹریننگ دی، وہاں پہ لوگوں کو جہاد کے لیے استعمال کیا گیا، ان کو پھر چھوڑ دیا گیا، ایسے لوگوں کو فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے گھر دیے جا رہے ہیں، ان کو رکھا جا رہا ہے وہاں پہ۔ تو یہ بہرحال وہ باتیں وہی ہیں، اب وہ پہلے ایک تلخی کی صورت میں تھی، لیکن اب یہ باتیں مذاکرات کے بعد اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز سے کمیونیکیٹ ہوں گی۔ جو معاملہ ہے، جو سیٹلمنٹ ہونی ہے، اب یہ اس طرح سے جو بات آگے بڑھے گی، یہ ڈاکومنٹڈ ہوگی اور اس سے اب کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جماعت کو قومی دھارے میں، سیاسی دھارے میں لایا جائے گا، پارلیمانی سیاست میں ان کو لایا جائے گا۔ گو کہ پہلے بھی اسی جماعت کے علی وزیر جو مسلسل قید و بند کی صحبتوں میں ہیں، بھی محسن داور، دونوں ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے اسی جماعت کے اور پارلیمنٹ کے اندر گئے بھی وہ، لیکن اب محسن داور کی باہر راہیں تھوڑی سی جدا ہوئے ہیں، وہ اپنا ایک الگ پلیٹ فارم چلا رہے ہیں۔ تو لیکن بات یہ آنا چاہیے، گفت و شنید کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، جبر و ظلم و ستم جو دور ہے میرے خیال میں وہ ختم ہونا چاہیے، جو معاملات بات سے حل ہو جائیں تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہونی چاہیے، ضروری نہیں کہ خون بہا ہو، اور کیونکہ جس سرحد کے اوپر یہ خیبر پختونخوا واقع ہے، وہاں پہ آئے روز جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں، تو ایسے میں اگر ہم جو اس کے سرحد کی اس طرف رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح سے ظلم و ستم روا رکھا جائے گا تو وہ حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوں گے۔ اس میں بڑی دلچسپ ایک بات ہوئی، وہ بات ہوئی جو صحافیوں نے سوال کیا دونوں رہنماؤں سے، منظر پشتون سے بھی اور علی من گنڈاپور سے، کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ جو ان کے ساتھ رابطے رکھے گا اس کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بند کر دیے جائیں گے، بلاک کر دیے جائیں گے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھ لیجیے کس طرح سے بند کریں گے، کتنے لوگوں کے پاسپورٹ بند کریں گے، ہمارے تو پہلے ہی بند کر دیے گئے ہیں۔ اور تو ایک یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم کسی کے خلاف جاتے ہیں تو اتنی انتہا پہ جاتے ہیں کہ کوئی واپسی کا راستہ بھی ہم نہیں چھوڑتے ہیں اور خود اس کا پھر مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو پہلے ہمیں وہ ایک مثال دی جاتی تھی کہ پہلے تولو پھر بولو، اور ہم ہر چیز میں اتنی اجلت کر دیتے ہیں کہ پھر ہم واپس جب آنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اقتدار ہے، اقتدار میں کوئی شرمندگی وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس میں صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے اقتدار، اور اس کو دوام کیسے دینا ہے، اس کو تقویت کیسے دینی ہے، اس کو مستحکم، مضبوط، توانا کیسے رکھنا ہے، ڈیوریبل، یعنی کہ اس کو کتنا لمبا لے کے چلنا ہے، اصل تو یہی چیزیں ہوتی ہیں اقتدار کے لیے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے اور اس کے ثمرات بھی آنے شروع ہو رہے ہیں کہ جو پریشانیاں تھیں، جیسے پشاور ہائی کورٹ سے وہاں پہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کو پھر 8 نومبر تک راہداری ضمانتیں مل گئی ہیں، جس میں عمر ایوب بھی ہیں، زین قریشی بھی ہیں، فیصل امین گڈاپور بھی ہیں، ان لوگوں کو ضمانتیں مل گئی ہیں اور کہا ہے کہ اب عدالتوں میں پیش ہونا ہوگا ورنہ مسئلہ نہیں چلے گا۔ تو یہ آج سے جلسہ ہو رہا ہے، اس کی اپڈیٹ بھی لے کر آئیں گے، کچھ میں اجازت کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوسرے ولاگ میں دوں گا، لیکن ایک آخر میں جاتے جاتے ایک بات یہ ضرور کہہ دوں کہ جس طرح سے خیبر پختونخوا میں یہ لڑائی جھگڑے کے برعکس یہ جو معاملہ افہام و تفہیم، گفت و شنید تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا علی من گنڈاپور کو کریڈٹ جاتا ہے، تو میرا آخر میں ایک سوال ہے بلوچستان کے عوام سے بھی، وہ ان کے سیاستدانوں سے بھی، وہ ہائیبریڈ ہوں یا جینون ہوں، ان سے بھی سوال ہے، جب خیبر پختونخوا کے عوام ہوں یا ان کے جو خواص ہوں یا ان کے پارلیمنٹیرین ہوں، ان کا وزیر اعلیٰ ہو، وہ اپنے عوام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے،
سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا, سب سے ٹکر بھی لے لیتا, تمام سیاسی جماعتوں کو جو شدید بدترین اس کے مخالف تھے ان کو فون کر کے بھی اپنے پاس بلا لیتا, وزیر ہاؤس میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ گولیاں تیار ہوتی ہیں دونوں سائڈ سے, اور وہاں پہ وہ گلاب کے پھول اور سفید یعنی کپڑا امن کی نشانی وہ لہرا دیتا ہے. تو یہ بلوچستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں پہ وہ کیوں برننگ ہے, وہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ بلوچستان کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ بھی آگے بڑھیں, اسی طرح اپنے عوام کا خیال رکھیں, صرف اپنا ہی نہیں سوچیں. اگر وہ اپنے عوام کا سوچیں گے تو میرے خیال میں وہاں بھی حالات جو ہم بندوقیں نکلی ہوئی ہیں وہ واپس اندر چلی جائیں گی, اور ایک بار پھر ملک میں امن و سکون کی یعنی کہ کا دورہ ہوگا. بہت شکریہ, خدا حافظ.